اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام، خصوصی موضوعات ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے اور ایک ایک موضوع پر اپنے ملک کے جید علماء سے بات کروا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ ان موضوعات کے حوالے سے ہمارا دین ہماری کس کس طرح رہنمائی کرتا ہے۔ آج خواتین و حضرات ہمارا موضوع ہے کہ دین پیش کرنے کا حکیمانہ انداز۔ دین کیا بتاتا ہے؟ قرآن کریم کی کون کون سی آیات سامنے آتی ہیں، یعنی وہ طریقے جو دین متعین کرتا ہے۔ بات کروائیں گے اپنے عہد کے جید عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ دین کی طرف بلاؤ، حکمہ پہلے حکمت کو رکھا جا رہا ہے، موعظت کو بعد میں رکھا جا رہا ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ جب مکالمہ ہو، بحث ہو تو بہترین دلیل لے کر آؤ۔ خواتین و حضرات، یہ دعوت دین یہ کس کا کام ہے؟ سب کا کام ہے، پوری امت کا، ہر شخص پر یہ واجب ہے، یا معاشرے میں سے چند افراد، امت میں سے چند افراد، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی دعوت دیں، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ یعنی ابلاغ وغیرہ وغیرہ، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے کہ نیکی کو پھیلاؤ، برائی کو روکو۔ اس پر بھی ذرا بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات اٹھیں گے اس ذیل میں۔ آج اس عہد میں، لمحے موجود میں، غیر مسلموں سے بات کرنا، ان کو دین کی دعوت دینا، اس کے لیے جو کانٹینٹ ہے، یعنی علمی سطح دین پیش کرنے والے کی، یعنی داعی دین کی، اس کا بلند ہونا کتنا ضروری ہے۔ ایک تو علمی سطح بلند، دوسرا کردار، اخلاق، یعنی وہ شخص جو دین پیش کر رہا ہے اس کا کردار کیسا ہو۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ مفتی نذیر احمد خان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی، کئی کتابوں کے مصنف۔ مفتی نذیر احمد خان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے، حام میم سجدہ اور آیات 33 اور 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم۔ صدق اللہ العظیم۔
اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، آپ بدی کو اس نیکی سے دفع کیجئے جو بہترین ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ خواتین حضرات، محترم مفتی نذیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، حضرت ارشاد فرمائیے کہ دین پیش کرنے کا جو بہترین انداز، حکیمانہ انداز، تو دین کا جو طریقہ تبلیغ ہے یا نصاب تبلیغ ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں کہ بحیثیت مسلمان کے ہمارا فرض صرف عبادت کرنا نہیں ہے بلکہ دین کی محنت کرنا بھی ہے، اور محنت دین اس کے پھر دو پہلو ہیں۔ ایک اس کا درجہ فرض عین کا ہے اور ایک اس کا درجہ فرض کفایہ کا ہے۔ فرض عین یہ ہے کہ جہاں میں ہوں میرے ارد گرد کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس گناہ کو روکنا، اس جرم کو روکنا، یہ میرا فرض ہے۔ اپنی ذات تک میں یہ کہوں کہ میں بچا ہوا ہوں کافی ہے نہیں، خود بچنا، دوسروں کو بچانا، یہ فرض عین کے درجے میں۔ پھر اس کے تین درجے۔ جی ہاں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ اگر میرا اختیار ہے تو اپنے اختیار کو سامنے رکھتے ہوئے اگر مجھ میں روکنے کی طاقت ہے تو میں بند کر دوں وہ برائی۔ دوسرا درجہ یہ کہ اگر میرا اختیار بولنے کی حد تک ہے تو میں جہاد باللسان کے ذریعے سے انہیں تذکیر کروں، سمجھاؤں۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم اگر کچھ نہ ہو تو یہ کہوں کہ یہ برا ہو رہا ہے، دل میں اس کو برا سمجھوں۔ اور یہ ایمان کی یہ ضعیف ترین شکل ہے۔ ادنا درجہ۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ایک تصور یہ ہے کہ فرائض عبادات کی صورت میں ان کی ادائیگی تو میرا فرض ہے، جی ہاں، باقی برائی کا سد باب کرنا، گناہ کا مقابلہ کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ صرف علماء کا کام ہے۔ تو اس تعلق سے ایک تو قرآن کی ایک آیت میں عرض کروں گا کہ کتنی سخت آیت ہے، اور دوسرے نمبر پہ حدیث، اس کے بعد ہم آئیں گے فرض کفایہ پہ، پھر ہم آئیں گے اخلاق پہ۔ پہلے یہ کہ ہمارا فرض ہے، فرض عین ہے، جیسے نماز فرض، اسی طرح نہیں عن المنکر بھی فرض۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا، اور وہ جو بندر بنائے گئے تھے وہ غیر مسلم نہیں تھے، وہ مسلمان تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ السَّبْتِ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن یوم سبت ہوگا، یعنی صرف عبادت ہوگی، دنیا کا کوئی کاروبار نہیں ہوگا، یہ فرض تھا۔ ہفتے کے دن سے کیا مراد ہے؟ جمعے کے دن غروب آفتاب سے لے کر ہفتے کے دن غروب آفتاب تک یہ جو وقت ہے یہ عبادت کا وقت ہے۔ اچھا، یہ جو شہر تھا یہ ساحل سمندر پہ واقع تھا، اور ان کا جو روزگار تھا، ان کا جو کاروبار تھا وہ مچھلیاں پکڑنا اور مچھلیاں جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچنا اور دوسرے شہروں میں ایکسپورٹ کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یعنی مسلمانوں کو آزمائش میں یوں ڈالا کہ عام دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھی، ہفتے کا جب دن ہوتا تھا تو ساحل سمندر مچھلیوں سے بھر جاتا تھا، اب ان کے منہ میں آتا تھا پانی۔ اب کیا کریں جی؟ اب حکم بھی نہ ٹوٹے، عبادت بھی ہم کریں اور ہمارا کام بھی ہو، تو انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا نہیں بلکہ ہیرا پھیری کی۔ اللہ کے حکم میں ہیرا پھیری یوں کی کہ انہوں نے کہا کہ جیسے اس وقت کا، جیسے آج کل ہمیں بہت سے لوگ دعوت دیتے ہیں نا اجتہاد کرو، اجتہاد کا مطلب ہے کہ ہیرا پھیری کرو،
تو انہوں نے کچھ وہاں کے عقل پرستوں نے اجتہاد یہ کیا کہ قرآن کریم میں جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا سود لینا حرام ہے دینا حرام نہیں ہے، تو اس وقت بھی کوئی اسی طرح کا کوئی تھا عقل پرست، اس نے کہا کہ جی یہ پکڑنا حرام ہے، پکڑنا حرام ہے، باقی شکار کرنے پہ کون سے پابندی ہے؟ لہذا انہوں نے یہ کیا کہ جال بچھا دی انہوں نے، اور جال بچھانے میں وہ یہ ہوتا ہے جو مچھلیاں آتی تھی تو باہر جا نہیں سکتی تھی واپس، بجائے ہفتے کے دن پکڑنے کے وہ اتوار کے دن جا کے پکڑ لیتے تھے۔ تو اب قرآن کی آیت بھی ہے کہ جی آپ نے شکار پکڑنا نہیں ہے، ہم تو پکڑ تھوڑی رہے ہیں، وہ تو پھنس رہی ہیں، ہم تو اتوار والے دن پکڑ رہے ہیں۔ اب جب یہ انہوں نے اجتہاد کیا تو یہ جو تعویل ہے، بہت سے کچھ لوگ تھے انہوں نے اکثریت نے جو 99% طبقہ تھا وہ اس پہ آ گئے، اور انہوں نے دیکھا بھائی مزے آ گئے ہمارے۔ ایک طبقہ ایسا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے نہیں کرنا، خود بھی نہیں کرنا، لیکن دوسرے کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، یعنی فرض خود تو بچے لیکن دوسروں کو بچانے کی فکر نہیں کی۔ اور ایک طبقہ جو علماء کا طبقہ تھا انہوں نے کہا نہیں، ہمارے دو فرائض ہیں، خود بھی بچنا اور دوسروں کو روکنا، یہ دونوں فرائض ہیں ہمارے۔ بہرحال ہوا یہ کہ آزمائش کا شکار وہ دینی طبقہ، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا جو داعی طبقہ تھا، وہ آزمائش کا یوں شکار ہوا کہ وہ دن بدن غریب ہوتا گیا، اور یہ خدا کے دین سے کھیلنے والے دن بدن جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں لکھ پتی تھے تو کروڑ پتی تو ارب پتی، وہ یعنی دنیا میں انتہا ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ قرآن کہتے ہیں وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے ان سب کو بندر بنایا، اور اس عذاب سے بچے وہ جو دوسروں کو اس برائی سے روکتے تھے۔ ٹھیک۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ٹھیک۔ جو اس گناہ میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بندر بنایا۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بچ رہے تھے ان کا کیا ہوا، قرآن خاموش ہے، یعنی ایک طریقے سے قرآن ان لوگوں کی خاموشی کو حکیمانہ خاموشی پہ مبنی قرار نہیں دے رہا، بلکہ مجرمانہ خاموشی پہ مبنی قرار دے رہا ہے کہ خدا کا حکم ٹوٹ رہا تھا، خلاف دین کام ہو رہا تھا، تمہاری ایمانی غیرت کیوں نہیں جاگی؟ ٹھیک ہے، وہ بنی اسرائیل تھے، تو عرض کروں وہ امت معزول ہو گئی، سنیں اب ہم امت معمور ہیں۔ معمور ہے، عرض کروں ٹھیک ہے۔ امت معمور وہ تھی، یہ مسلمان تھے، غیر مسلم نہیں تھے، اپنے وقت میں کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ اللہ کے ایک حکم کو یعنی نہیں انل منکر کو چھوڑنے کی وجہ سے خدا کا ان پر عذاب آیا۔ اب آگے ہم آئے، امت معمورہ یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے مثال دی نہیں انل منکر کرنے والے، انہوں نے کہا، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو کہ ایک جہاز ہے، اس کی دو چھتیں، کچھ لوگ اوپر رہ رہے ہیں کچھ لوگ نیچے رہ رہے ہیں۔ اب میٹھا پانی لینے کے لیے نیچے جو منزل میں رہ رہے ہیں وہ جاتے ہیں اوپر، اور بار بار اوپر جانے سے ان کو اوپر والوں کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یار اوپر والوں کو تکلیف سے بچانے کا اب طریقہ یہ ہے کہ ہم نیچے سوراخ کر لیں، اور جو یعنی کچن کا کام ہے، برتن دھونے کا کام ہے، پینے کا پانی تو اوپر سے لے لیا کریں، لیکن جو دھلائی ولائی کے کام ہے نا وہ سارے ہم سمندر کے نیچے سے ایک سوراخ کر کے پانی لے لیا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والے اگر ان کی حماقت پر ان کو روکیں گے نہیں تو نیچے والے بھی غرق ہوں گے، اور نیچے والوں کے ساتھ اوپر والے بھی غرق ہوں گے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی سخت وعید دعوت اور نہیں عن المنکر کے فریضے کے چھوڑنے پہ جو وعیدیں سنائی ہیں، اتنی وعید نماز چھوڑنے پہ، زکوٰۃ چھوڑنے پہ، حج چھوڑنے پہ نہیں سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہر حال میں کرو، ورنہ کیا ہوگا او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر عذاب مسلط کر دے گا، تم پھر دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاص طبقہ اگر گناہ میں مبتلا ہوگا اور اکثریت دین کی پابند، ایک خاص طبقہ ایسا جو اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، اگر یہ اکثریت اس اقلیت کو نہیں روکے گی تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آئے گا تو وہ خاص عذاب نہیں ہوگا، وہ عمومی عذاب آئے گا۔ اللہ اکبر۔ عمومی عذاب۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں لعنت بھیج رہا ہے۔ کن لوگوں پہ لعنت؟ اس پہ نہیں، اس پہ
लानत नहीं हुई कि उन्होंने गुनाह का इर्तिकाब किया, बल्कि इस पे लानत हुई है कि वो नहीं अनिल मुनकर नहीं करते थे, एक दूसरे को गुनाह के कामों से रोकते नहीं थे। अल्लाहु अकबर। लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। आगे फरमाया कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू, जो मुनकर वो करते थे, ठीक है गुनाह हो गया, एक बंदे से बदकारी हो गई, एक बंदे से कोई फर्ज है छूट गया, ठीक है हो गया, गुनाह हो जाता है, तौबा कर ले, लेकिन एक इज्तिमाई तौर पर गुनाह के काम हो रहे हैं और कोई टस से मस नहीं हो रहा। तो ये वाली जो कैफियत है ना कि गुनाह फैशन बन जाए, अल्लाह माफ करे, गुनाह क्या बन जाए, फैशन बन जाए, मुआशरे की जरूरत बन जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लन यहलिकन नास हत्ता युअज़िरू। आज का अलमिया अनीस साहब क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उम्मत हलाक कब होगी, जब गुनाह ये उम्मत करेगी और अपनी मजबूरी बयान करेगी। मजबूरी है जी, फहाशी के बगैर, नंगेपन के बगैर, वो जी मीडिया नहीं चल सकता, वो जी हमारा कारोबार नहीं चल सकता, फहाशी के बगैर, गुनाह के कामों के बगैर जी आजकल आप मुआशरे में नहीं चल सकते। मुआशरे का ट्रेंड है आजकल की शादियाँ, खुशियाँ, गुनाह के बगैर जो हैं वो खुशियाँ नहीं होती, ऐसा लगता है कि जैसे मातम हो रहा हो। तो इस किस्म के आज़ार पेश किया जा रहे हैं। ये हमें खामोश करने के लिए तो शायद उनकी दलील जो है वो कबूल की जा सके, लेकिन क्या खुदा की नज़र में उनकी ये दलील कबूल होगी? लिहाजा एक पहलू दावत का वो है जिसको कुरान दावत नहीं कहता, जिसको कुरान तबलीग नहीं कहता, जिसको कुरान अमर बिल मारूफ कहता है, नहीं अनिल मुनकर कहता है, जिसको कुरान इंजार कहता है। कुरान करीम ने एक नहीं, इसके कैनवस को बढ़ाने के लिए अगर आप देखें ना, कुरान करीम ने कोई 12 से 13 अल्फाज इस्तेमाल किए अनीक साहब। अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, कहीं तबलीग है, कहीं जो है वो दावत है, कहीं इंजार है, कहीं इकामत दीन है, कहीं तरगीब व तरहीब है, कहीं वाद व वईद है। कितने अल्फाज हैं जो कुरान में, ये जो अल्फाज मुख्तलिफ क्यों इस्तेमाल किए? एक तो इसका पहलू वो है जो नहीं अनिल मुनकर का है कि अगर मेरे सामने जुर्म हो रहा और मैं कहूँ मेरा क्या ताल्लुक, इस वक्त मैं एक फर्ज ऐन छोड़ रहा हूँ। गिरफ्त अगर जुर्म करने वाले की होगी तो मेरी भी होगी कि मैंने रोका क्यों नहीं। दूसरे नंबर पे इसका जो दूसरा पहलू है वो है इशाअत दीन का, कि दूर दराज इलाकों में दीन की इशाअत के लिए सफर करना, निकलना, ठीक है, वो फिर वो दावत वाली, वो दावत का मतलब है दूसरों को बुलाना, दूसरों तक पहुंचाना, उसका दर्जा फिर आ जाता है फर्ज के। मैं इख्तिसार के साथ दर्ज करूं, एक फर्ज ऐन वाला दर्जा, एक फर्ज के मसाइल है ना, मैं उसका हल भी अब इससे पहले कि हम किसी दूर दराज इलाके और इशाअत दीन के लिए जाएं और या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, खत्म नबूवत हो गई, कार नबूवत बाकी है। एक आयत को पहुंचा सकते हो तो एक आयत ही पहुंचा दो। इस पर हम अभी आएंगे, आपसे सीखेंगे, लेकिन जो बातें आपने बयान फरमाई, अल्लाहु अकबर, वो हमारे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी हैं। अल्लाह गुनाह जवाज आ जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा से गुनाह मर जाता है, लोग एक दूसरे को के बुराइयों पर टोकना छोड़ देते हैं कि हाँ सब चल रहा है, बेपर्दगी हो रही है, हाँ ये चल रहा है, सूद खाया जा रहा है, हाँ चल रहा है कि यार इसके बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। इसका हल आप हमें बता दीजिए। इसका बेहतरीन हल, ये जो बेदीनी फैल रही है अनीक साहब, ये बेदीनी इसलिए फैल रही है कि बेदीनी को एक ताकत हासिल है माहौल की। आज हमारे साथ जो मसला है वो ये कि जो माहौल में जिसको अच्छा दिखाया जा रहा है वो अच्छा है, जिसको बुरा दिखाया जा रहा है वो बुरा है, ठीक है। अगर हमारे माहौल में स्कूल कॉलेजों का माहौल हो, घर का माहौल हो, मीडिया का माहौल हो, अगर दिखाया एक बेपर्दा और बेपर्दगी को अच्छा दिखाया जा रहा है तो लोगों का रुझान किस तरफ होगा? बेपर्दगी की तरफ होगा। पर्दे को, पर्दादार औरत को कमतर दिखाया जा रहा है तो क्या होगा? लोगों का ज़हन उस तरफ माइल होगा। तो सबसे पहली तो बात तो ये कि एक सिर्फ बोलने से, जैसे है ना जबान से बोलना, इसके साथ साथ एक जो हमारा फर्ज है वो माहौल देना है, माहौल देना है। हमारा इस वक्त हम माहौल कैसे थे? बिल्कुल इसी तरह माहौल दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरे में जाके आपने एक माहौल की बुनियाद रखी। ये माहौल इनफिरादी भी था, ये माहौल इज्तिमाई भी था। ये माहौल घर में था मुसल्ले बना के, घर में था मुसल्ले बना के,
یہ اجتماعی گھر بھی بنایا مسجد کی صورت میں، اور معاشرت ہو، ملک کا نظام ہو، سب جو مبنی تھا وہ دین پہ مبنی تھا۔ لہٰذا ایک منافق آدمی نفاق پہ اگر رہتا تو اس کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ علانیہ نفاق کا مظاہرہ کر سکے۔ ایک کافر کفر پہ ہے، اس کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنا کفر دکھا سکے۔ بڑے سے بڑا منافق نماز پڑھنے پہ مجبور تھا، بڑے سے بڑا منافق جہاد کرنے پہ مجبور تھا۔ تو کا مطلب اب ماحول، اگر ہمارا ماحول میں دین غالب ہوگا تو دینداری کو عزت ملے گی، ماحول میں اگر بے دینی غالب ہوگی تو بے دینی کو عزت ملے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلی بنیاد ہم لوگ ماحول جو ضرورت ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ ایک تو آپ نے جو آیت تلاوت فرمائی، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جادلوں کا مطلب میں اگلے سے بات کروں بہترین اخلاق کے ساتھ، میں اگلے سے بات کروں اگلے کا درد لے کے، محبت لے کے، میں اگلے سے بات کروں موقع دیکھ کے۔ یہ سارے وہ ہیں اخلاقیات ہیں، لیکن اس سے جو کہیں زیادہ ضروری ہے، آج ہم دین کی بات کر رہے ہیں اور دین کی بات اثر نہیں کر رہی، باطل کی دعوت دینے والے بات کر رہے ہیں اور وہ اشارہ کرتے ہیں اور لوگ باطل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اگر ہے تو وہ ماحول کا فرق ہے۔ تو علی صاحب رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں ماحول بن جاتا ہے۔ ایک بات بتائیں، جی عام دنوں میں روزہ رکھنا آسان ہے؟ بالکل نہیں، ہاں کیوں؟ بالکل نہیں، ماحول آپ کا ساتھ نہیں دے رہا۔ جی ہاں، لیکن رمضان میں میرا چھوٹا بیٹا ہے 7-8 سال کا، پچھلے سال بھی، پچھلے سے پچھلے سال، ہر سال وہ ضد کرتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان کا ماحول ہم گھر میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ افطار کہاں ہوتا ہے؟ گھر میں۔ رمضان کا ماحول گھر میں، تو گھر کا ماحول بچے کو مجبور کر رہا ہے روزہ رکھنے پہ، حالانکہ نماز پڑھنا مشکل ہے یا روزہ رکھنا مشکل ہے۔ وہی ماحول، وہی افطار والا ماحول ہم مسجد میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اجتماعی افطار ہو رہا ہے۔ وہی ماحول میں سڑکوں پہ بھی دیکھ رہا ہوں جی ہاں، کہ افطار کرایا جا رہا ہے، روزہ داروں کو عزت دی جا رہی ہے۔ تو اب روزہ رکھنے پہ ایک غیر مسلم، ایک ہندو، عیسائی ہمارے محلوں میں رہ رہے ہیں، وہ پابند نہیں ہے روزہ رکھنے کے، لیکن ماحول کی وجہ سے وہ بھی ہمارے اس فرض، اس ماحول کا احترام وہ بھی کر رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، احترام وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ماحول کی وجہ سے ان میں بھی جرت نہیں ہے کہ وہ علانیہ کھا سکے، علانیہ کھا سکے۔ تو اب لیکن رمضان جیسے نکل جاتا ہے، وہ ماحول گھر کا، وہ ماحول محلے کا، وہ ماحول مسجد کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر صرف حاضری لگانی، ایک مسجد میں نماز کی صورت میں حاضری لگانی ہے، وہ حاضری لگا کے پھر ہم نکلتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی رمضان میں تو ایسے تھے، ہم یہاں سے۔ اصل جو فرق ہے، آپ کا جو معاون ہے وہ ہے کیا؟ آپ کا ماحول۔ اور اس میں ایک بڑا وقت، جو میں خاص طور سے جو والدین ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، اکثر ایک شکایت ہوتی ہے کہ جی اپنے بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں؟ یقیناً تربیت اگر بچوں کی نہیں ہو رہی تو اس پہ قصور ہمارا ہے کہ ہم گھر کا ماحول نہیں دے رہے ہیں، جہاں تعلیمی ادارے جو ہیں وہ تربیت کا ماحول نہیں دے رہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں رمضان کی صورت، رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف کی صورت میں اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، یعنی صاحب ہمیں موقع دیا اپنے بچوں کو اپنی مسجد میں اعتکاف کرائیں۔ یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے نا اخیر عشرے کا، یہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، یہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ تو اس لیے میرا جو عرض ہے وہ میں ایک ہی چیز پہ زور دوں گا، وہ یہ کہ ماحول بنائیں۔ ماحول مشکل سے مشکل کام کو آسان کر دیتا ہے، مشکل سے مشکل کام کو آسان کر دے۔ قرآن کریم نیکیوں کے لیے انیک صاحب بہت سے الفاظ استعمال کرتا ہے، بہت سے الفاظ، نیکی بدی کے لیے جیسے طیب ہے، خبیث ہے، نیکی کے لیے جیسے حسنہ ہے، سیئہ ہے، اس طرح قرآن کریم نیکی کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں یسرا۔ یسرا کے معنی آسان نہیں، بہت آسان، اور برائی کے لیے قرآن کریم اس لفظ استعمال کرتے ہیں عسرا، بہت مشکل۔ یہی چیز رمضان میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ رمضان میں روزہ نہ رکھنا، روزہ نہ رکھنا مشکل ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، روزہ نہ رکھنا مشکل۔ تو روزہ جو نہ رکھنا مشکل ہے کس وجہ سے؟ یہ ماحول کی وجہ سے۔ ہم اپنا ماحول ایسا بنائیں کہ ہمارے ماحول میں ایک شخص، ایک بے نمازی مجبور ہو جائے نماز پڑھنے پہ، سبحان اللہ، کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ سامنے علانیہ جھوٹ بول سکے، وہ علانیہ گناہ کر سکے۔ تو اگر ہم چاہیں کہ صفائی ہو تو صفائی کے لیے ماحول بنانا بقدر استطاعت یہ ضروری ہے۔ لہذا میرے اختیار کہاں ہیں؟ اپنے گھر پہ، میرے اختیار کہاں ہیں؟ اپنے آفس میں، میرے اختیار کہاں ہیں؟ اپنی کمپنی میں۔ یعنی بدرجہ استطاعت اپنا کام کیا جائے تاکہ بہترین خوبصورت دیندار ماحول۔ اور ایک بات میں بھول گیا تھا کہ وہ میں کہوں، جی ارشاد۔ قرآن کریم احادیث مبارکہ میں
یہ جو ہے نا تبلیغ دین کے لیے ایک بڑی زبردست اصطلاح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کئی حدیثوں میں استعمال فرمائی ہے. وہ کیا ہے؟ تغییر. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. یہ جو تغییر ہے، تغییر کا مطلب کیا ہے؟ بدلنا. میں نے برائی کو ختم نہیں کرنا بلکہ برائی کی جگہ میں نے نیکی کو لانا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نیکی کو لانا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک جھوٹے کو سچا بنانا ہے میں نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں، ایک بے دین کو میں نے دیندار بنانا ہے. جی ہاں، امر بالمعروف کی جس کا نظر ترجمہ میں آتی کروں گا ہے. تبدیلی. جی ہاں، اسلام اور مسلمان اور تبدیلی لازم لازم و انیق ملزوم صاحب، ہے. میں آخر میں ایک المیہ عرض کروں. ارشاد. ایک محلے میں ایک آوارہ بچہ آتا ہے، اس کی آوارگی اس تک محدود نہیں ہوتی، پورے محلے کے بچوں کو آوارہ بنا دیتا ہے. المیہ یہ ہے کہ آج مسلمان کے پاس ایک خیر کثیر ہے دین کی صورت میں، جی ہاں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارا دین ہم تک محدود ہے، پھیل کیوں نہیں رہا؟ ٹھیک ہے. ایک بات یہ بھی، اور میں یہ آپ ہی کی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے، بلکہ میں چاہتا ہوں اس پر آپ بھی بات فرمائیے، لیکن اس کو ذرا سمے کسی اور طرح سے سوال رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ دینی اصلاحات قرآن کریم میں بیان ہے، وہ حکمران ہو یا ایک عام فرد. اللہ اکبر. حکمران الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ امر وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. ونہوا عن المنکر، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ سامنے آ جاتے ہیں. مفتی صاحب، ہمارے معاشروں میں نیکی کا پرچار کیا جاتا ہے، آپ جیسے حضرات دین کو پھیلاتے ہیں، وہ نہیں عن المنکر نظر نہیں آتا ہمیں. جتنی باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں کہ بے پردگی ہو رہی ہے، سود کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، رویے ہمارے، کیا ہم خود کو بدلنا چاہتے ہیں؟ سوال. جب یہی تو المیہ ہے ہمارا. اچھا، یہ المیہ ہے یا منافقت کہ قولی اقرار اور عملی انکار؟ میں آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے مرعوبیت. جو نعمت میرے پاس ہے میں اسے نعمت نہیں اپنے لیے اذیت سمجھ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے نا یہ نہ ہو میرے پاس، میں مسلمان نظر نہ آؤں، میں غیروں کے اندر کے احساس کمتری نے، اندر کی غیر قوموں کی مروبیت نے آج مجھے دوسری قوموں کی نقالی پہ مجبور کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف ہے اللہ انفرادی تعالیٰ کی زندگی میں اللہ اور تعالیٰ اجتماعی کی فرما برداری ایک جانب، دوسرا غیر قوموں کی مروبیت، نقالی. ٹھیک ہے. تو کیا جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہمارے سامنے ہے اور توحید خالص ہمارے سامنے ہے تو پھر ہمارا ذہن مروبانہ، مغلوبانہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہی مسئلہ ہے نا. میں نہیں، اس کا حل کیا مطلب؟ یہ جو کمزور سی چیزیں ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ہم اپنے خواہشات کو معبود بنا لیتے ہیں اللہ کے سامنے. تو یہ کیا، یہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ کیا تم نے اللہ کی قدر کی اس طرح جس طرح قدر کرنے کا حق تھا؟ تو پھر ہم زبان سے اس بیماری میں، انیل صاحب میں عرض کروں، اس بیماری میں صرف حکمران نہیں، ہم سب مبتلا ہیں. جی میں عرض کروں، میں نے ایک بہت سخت بات کی تھی ابھی، نہیں مفتی صاحب، میرا سوال شاید سخت ہے کہ کیا ہم تبدیلی چاہتے بھی ہیں؟ جو آپ نے بات کی ماحول، بہت اچھی بات کی آپ نے. کیا اپنے ماحول کو ہم بدلنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کی تبدیلی نہیں چاہتے، ہم اسلام کی تحدید چاہتے ہیں. اسلام کی تحدید چاہتے ہیں. اسلام کی تحدید، اسلام کو ہم ایک حد میں رکھنا چاہتے ہیں. اللہ وہ حد کیا ہے؟ مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے. اللہ ٹھیک ہے. تبدیلی ہمارے ہاں جو آج ہم نے دین اسلام کو، دین کو ہم نے مذہب بنا دیا ہے. ہمارے ہاں جو دین کا تصور ہے نا، جو تصور ہے وہ ہے یہ کہ اسلام ریلیجن ہے، جی، اسلام مذہب ہے. اسلام مذہب نہیں ہے. ٹھیک. اسلام کے معنی کیا ہے؟ ٹھیک. اسلام کے معنی اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کرنا. ٹھیک. یہ اسلام ہے. دین کیا ہے؟ دین کے معنی کیا ہے؟ دین کے معنی اپنے آپ کو کامل مکمل اللہ کے تابع کرنا. 24 گھنٹے عبد کی کے معنی کیا غلامی. ہے؟ عبد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں کہ میں نے انس اور جن کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. عبادت کا ترجمہ غلط ہو رہا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. یہ عبادت کا ترجمہ غلط ہو رہا ہے. یہی آپ نے مذہب میں محدود کر دیا دین کو. اعبدو کے معنی اپنے رب کے غلام بنو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک عبد اور ملازم میں بڑا فرق ہے.
مسجد تک اگر دین محدود ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے غلام نہیں ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے ملازم ہیں. سبحان اللہ. جیسے ایک ملازم آفس میں آتا ہے تو وہ خاص وقت تک خاص کام کے لیے وہ اپنے بوس کا پابند ہوتا ہے، جب وہاں سے نکلتا ہے تو کوئی پابند نہیں ہوتا. ٹھیک. آج ہم نے بھی مسجد یعنی اللہ کے دین کے ساتھ ہم نے جو سلوک مذہب کا کیا اور یہ جو ذہن ہمارا اندر سے بنا دیا گیا ہے کہ اسلام مذہب ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام ایک نظام ہے، نظام ہے، مکمل ضابطۂ حیات کا نام دین ہے. سبحان اب اللہ. ایک تو لیکن یہ چیزیں آئیں گی کب؟ اس وقت آئیں گی کہ جب ہم اپنے حال کو دین بنا لیں گے. جب ادھر ہے نا، ادھر جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا. انقلاب آتا ہے انیس صاحب، ایک پیغمبرانہ انقلاب ہے اور ایک جو ہے وہ مغربی انقلاب ہے. مغربی انقلاب کی وہ جو تصور ہے نا، اوپر سے انقلاب آتا ہے. پہلے قانون سازی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد عمل سازی ہوتی ہے، پھر ذہن سازی ہوتی ہے. پیغمبری جو دعوت کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ نیچے سے انقلاب. پہلے ادھر کو بدلو. یہاں اگر پردے کی جگہ بے پردگی کی عظمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سنا رہا ہوں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جا رہے ہیں. آپ نے ایک بوڑھے کو دیکھا، بیچارہ تھکا ہوا ہے، پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، اس سے چلا نہیں جا رہا. اس کے ساتھ ایک اونٹ ہے، وہ اونٹ کو ہانکا کے لے کے جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارکبھا، سوار ہو جا اس پہ. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ناقۃ للحرم، کہ یہ حرم کا اونٹ ہے یا اونٹنی ہے، اس پہ میں سوار نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، وہ پھر بھی اس نے بات نہیں مانی. تیسری دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ناس ہو، سوار ہو جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بات نہیں لی. کیوں؟ کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. کہنے والے اللہ کے نبی ہیں. بات نہیں لی. کیوں؟ اس کا ذہن نہیں تھا. اس کا ذہن جو قربانی کے جانور کے بارے میں جو تصور تھا، ہدیون، حدیث میں انہو ہدیون، یہ ہدی کے بارے میں تصور تھا کہ یہ مخدوم ہوگا، اس سے خدمت نہیں لی جاتی، اس کی خدمت کی جائے، خدمت نہ لی جائے. کیونکہ حج کے موقع پر جو یہ ذہن قربانی ہوگی. جی. تو اب جو عرب روایت سے، جو عرب ماحول سے جو ذہن بنا ہوا تھا، وہ اس ذہن کے تابع ہو کے حج کر رہا تھا. تو جب تک سب سے مشکل کام ہے اگلے کے ذہن کو بدلنا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ذہن آپ کے موافق تب ہوگا، ذہن تب تبدیل ہوگا جب وہاں کا ماحول آپ کے موافق ہوگا. اگر ماحول آپ کے موافق نہیں ہے تو اب اگلے کے ذہن کو نہیں بدل سکتے. میں اس کی ایک دوسری مثال دوں. اس سے پہلے آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ ضرور دوسری مثال دیجیے گا. کیا آپ نے بہترین بات فرمائی. اب کلم الناس علی قدر عقولہم، دین کی بات کو بقدر حکیمانہ انداز میں پہنچا دیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں سے بات فرماتے تھے تو آپ کا انداز کچھ اور ہوتا تھا. نوجوانوں سے بات فرماتے تھے تو انداز کچھ اور ہوتا تھا. مردوں سے بات فرماتے انداز کچھ اور ہوتا تھا. خواتین سے مکالمہ ہوتا، ان تک دین پہنچاتے، انداز کچھ اور ہوتا. غیر مسلموں سے بات کرتے، بلکہ غیر مسلم علماء سے بات کرتے تو گفتگو کا انداز کچھ اور ہوتا. تو دین کو حکیمانہ انداز میں پہنچا دیا جائے تاکہ اسی بنیاد پر میں بلکہ اب اپنی بات چھوڑ دوں. دیکھیں دو باتیں انیس صاحب، اس کو نا بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے. جی. ایک عبادت کی بنیاد ہے، ٹھیک، اور ایک دعوت کی بنیاد ہے. دونوں کے میدان بھی الگ ہیں، دونوں کی بنیادیں بھی الگ ہیں. انیس صاحب یہ اہم بات میں عرض کر رہا ہوں. آج ہم نے نا مسجد میں دعوت نہیں ہوتی، تبلیغ نہیں ہوتی، ابلاغ نہیں ہوتا. مسجد میں تذکیر ہوتی ہے، مسجد میں وعظ ہوتا ہے، مسجد میں ترغیب ہوتی ہے. دعوت کے معنی اگلوں کو بلانا، دوسروں کو پہنچانا. اس لیے دعوت کا میدان، تبلیغ کا میدان شر کا میدان ہے. جہاں بے حیائی ہے، جہاں منکرات ہے، جہاں شر ہے، دعوت کا میدان دراصل وہ ہے. عبادت کا میدان مسجد ہے، خانقاہ ہے، مدرسہ ہے. میدان الگ الگ ہو گئے. اگلی بات میں عرض کروں، دعوت عبادت کی بنیاد فتوے پہ. نماز میں نے ایسے پڑھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز میں یہ مفتی صاحب کے فتویٰ چلے گا. لیکن دعوت کی بنیاد فتوے پہ نہیں ہے، حکمت پہ. ٹھیک ہے. اگلے کا ذہن بدلنے کے لیے شاید اس کی بہت سی برائیوں کو برداشت کرنا پڑے. اگلے میں 100 برائیاں ہیں، میں اس کو دین پہ لا رہا ہوں. اب میں یہ کہوں کہ اس سے ساری برائیاں ختم کر دوں؟ نہیں. میں اسٹارٹنگ اس طرح لوں گا. یہ طرز انبیاء ہے، طرز انبیاء. میں اسے ماحول دوں گا اور ماحول کے ذریعے سے سب سے پہلے میں بدلوں گا اس کا میں ذہن بدلوں. پھر میں جب ذہن بدلے گا
تو عمل بدلنا شروع ہوگا. ممکن ہے کہ میں کوئی کسی بڑی عبادت، ایک بڑی عبادت ہے نماز، وہ شراب پی رہے میں برداشت کروں، وہ نشہ کر رہے میں برداشت کروں، اس میں دوسری برائیاں میں برداشت کروں، میں اب خاموش ہوں. یہ اس کو کہتے ہیں حکیمانہ خاموشی. حکیمانہ خاموشی ہے، میں خاموش ہوں. میں نے اس کو کیا دے دیا، میں نے اس کو مسجد کا ماحول دے دیا اور میں نے اس کو نماز پہ لگا دیا. جب نماز اور مسجد پہ لگا دیا، مسجد کا ماحول مل رہا ہے اسے، مسجد میں آ رہا ہے، میرا تعلق اس سے، نماز کا پابند ہوا، تو نماز وہ انقلابی نیکی ہے جہاں نماز، جس زندگی میں نماز آ جاتی، نماز کی پابندی آ جاتی ہے، وہاں پھر برائی ٹک نہیں سکتی. آہستہ 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 آج کا برا آہستہ آہستہ نیک ہو رہا ہے. لہذا جب بنیاد حکمت پہ ہے تو ہمیشہ بدی ختم ہوگی، گریجولی، آہستہ آہستہ، تدریجی طور پر. ایک ساتھ اگر آپ یہ کہیں کہ میں شر کو ختم کروں، شر ختم نہیں ہوگا، شر ختم نہیں ہوگا. اور شر کو ختم کرنے کے لیے میں نے بار بار میں عرض کروں کہ دیکھیں اللہ وقت کے نبی ہیں، حضرت لوط سلام علیہ ہیں، وقت کے نبی ہیں، دعوت دے رہے ہیں. اور دعوت بھی کون سے ماحول میں دے رہے ہیں؟ جہاں پہ بچوں کے ساتھ بدکاری نہ کرنا جہاں جرم سمجھا جاتا تھا، جہاں جرم سمجھا جاتا، بچوں کے ساتھ بدکاری نہ کرنا. اور قوم کیا کہہ رہی ہے جواب میں؟ اخرجوہم من قریتکم. حضرت لوط سلام علیہ اور ان کے ساتھیوں کو جلاوطن کرو، نکالو. کیا جرم ہے ان کا؟ انہم اناس یتطہرون، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو پاک رہتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے. آج مسئلہ یہ ماحول چونکہ بدکاری کا تھا، لہذا بدکاری اچھی لگ رہی تھی، بدکاری نہ کرنا یہ برا لگ رہا تھا. بدکار ہیرو تھے اور پاک اور عفیف عفت رکھنے والے لوگ وہ زیرو تھے. ماحول انسان کو اچھا پیش کرتا ہے، ماحول انسان کو برا پیش کرتا ہے. آج میں اسی ماحول میں دو مسلمان ہیں، دو مسلمان. ایک مسلمان ایسا ہے کہ اس کے لیے مسجد آنا عذاب ہے، دوسرے کے لیے کہ ایک وقت اگر مسجد نہ آئے تو مسجد کے بغیر اسے سکون نہیں ملتا. ایک کے لیے پردہ نہ کرنا مشکل، دوسرے کے لیے پردہ کرنا مشکل. ایک کے لیے مسجد آنا مشکل، ایک کے لیے برائی کے اڈے میں جانا مشکل. یہ فرق کیوں ہے؟ دونوں مسلمان ہیں، فرق کیوں ہے؟ فرق تربیت کا ہے. اور تربیت جو ہے یہ تربیت ملتی ہے ماحول سے، لفظوں سے نہیں ملتی، لیکچر سے نہیں ملتی، یہ ماحول سے ملتی. اور اس کے لیے بہترین وقت، پھر میں دوبارہ عرض کروں، اس کے لیے بہترین وقت مسجد. آپ کی خدمت میں یہی ہے دین کی بات پیش کرنا. جیسے آپ نے بھی بات فرمائی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تو حکمت کا جو تعلق ہے کہ دین کو پیش کرنے کا انداز ہو، حکیمانہ ہو، شائستہ ہو، نفیس ہو، خیر خواہانہ ہو، کہ میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، میں آپ کی خیر خواہی میں، آپ کی بھلائی میں یہ کام کر رہا ہوں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی نفسیات تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو دین پیش کرنے کا جو انداز، کیا وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہے گا؟ بالکل تبدیل ہوتا رہتا ہے. اس کی وجہ میں بتاؤں، اس کی وجہ بتاؤں. دیکھیں دین نے نا دعوت کو، اب جیسے نماز ہے، نماز کو اللہ تعالیٰ نے شروط کے ساتھ باندھا ہوا ہے، بغیر وضو کے. طریقے کا بھی پابند کیا ہے، نماز کا بھی پابند کیا ہے. نماز قبول کب ہوگی؟ وضو کے بغیر نہیں ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت کا پابند کیا ہے، لیکن طریقے کا پابند نہیں کیا. ہر زمانے میں پہلے جنگیں کسی اور طریقے سے ہوتی تھی، اب کسی اور طریقے سے ہو رہی. پہلے دعوت کا انداز کچھ اور تھا، اب کا جو ہے وہ دعوت کا انداز کچھ اور. آج دین پیش کرنے کا بہترین طریقہ پیش کرنے کا یہ امت عالمی ہے حضرت صاحب. بہترین طریقہ کیا ہو؟ بہترین طریقہ ہر وہ طریقہ ہے جس کو آپ مؤثر سمجھو. اب جیسے ایک مؤثر میری آواز آپ کے چینل کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ بہترین ذریعہ ہے. اور الحمدللہ اس چینل میں الحمدللہ گناہ کا ارتکاب بھی نہیں ہو رہا. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ دنیا ٹی وی والوں کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے الحمدللہ اس کو، یہ دنیا ٹی وی میں یہ پیام صبح کی صورت میں جو مسجد بنا کے رکھی ہے، الحمدللہ میری آواز آج دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہے. لہذا یہ جو بلا وجہ کی اندر کی سختی ہے نا، اندر کی سختی کہ جی دعوت کی بات چینل پہ کیوں، دعوت کی بات یہ نہیں. دعوت کی بات کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی. دعوت کا ایک پیغمبرانہ طریقہ ہمیں بتایا کہ لوگوں کی ذہن سازی میں کیسے کروں، لوگوں تک اپنی بات کیسے پہنچاؤں، پورے عالم تک. پہلے دعوت دینے والوں کو وسائل میسر نہیں تھے، آج اللہ نے ہمیں وسائل دیے، ہمیں دعوت کے ان وسائل سے کا فائدہ اٹھانا چاہیے. سبحان اللہ، توحید کا. اور اگلی بات میں کہوں، یہ جو اخلاق کی بات آتی ہے نا، اخلاق سے ہم ایک مطلب یہ لے لیتے ہیں نرمی. انیک صاحب یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اخلاق کا مطلب ہے کہ دیکھیں سختی کہاں کرنی ہے، نرمی کہاں کرنی ہے.
بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ میں دین کی دعوت جیسے اپنے بیٹے کو میں دے رہا ہوں، دین کی دعوت دے رہا ہوں، اپنے گھر والوں کو دے رہا ہوں، میں آفس میں اپنے جو میرے ماتحت ہیں ان کو میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں کوئی دین کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے جی تو مجھے سختی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے جو نرمی کی جگہ ہے، جہاں نرمی کی جگہ وہ نرمی کروں، یا سختی کی جگہ وہاں میں سختی کروں، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ اخلاق کا مطلب ہے کمزور ہونا، ہمیشہ نرم. میرا بیٹا جو ہے وہ اسکول نہ جا رہا ہو، کما نہ رہا ہو تو میں تو آپے سے باہر ہو جاؤں، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو میں پیار سے سمجھاؤں، ایک دفعہ پیار سے سمجھاؤں گا، 2 دفعہ سمجھاؤں گا. اگر مستقل نماز چھوڑے گا یا گناہ کے کسی کام میں مبتلا ہوگا تو اگر میں سختی پہ مجبور ہوں گا تو مجھے سختی کرنی چاہیے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اخلاقیات کے حوالے سے اولاد سامنے ہو تو یہی کرنا چاہیے، کیونکہ جواب دہی ہوگی اللہ کے سامنے کہ تمہیں ہم نے اولاد دی، نعمت سے نوازا. لیکن جو یہاں ہمارے جو اس وقت زیر بحث معاملات ہیں کہ داعی دین کا کردار، یعنی اس کی علمی سطح، میں نے آپ سے عرض کی ایک بات کہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ دین پیش کرنے کی یا وہ دعوت دین کی جو حکمتیں ہیں، جو تقاضے ہیں، کیا بدلتے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بدلتے رہتے ہیں. تو آج کا جو داعی دین ہے، علم اور کردار کے حوالے سے دین اس پر کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے؟ جو آج کے سوالات ہیں، بڑے سوالات ہیں، کیا ایک داعی دین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کی جانب سے یا مغرب کی جانب سے، ان کا جواب کما حقہ وہ دے؟ ہم اخلاقیات کی باتیں بہت کرتے ہیں اور یہ ہمیں کرنی چاہیے، لیکن آج کے جو بڑے ایشوز ہیں، حکیمانہ انداز، وہ کیا ہوگا؟ اور کیا ہمارے داعی دین وہ اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، نماز ہے، نماز پڑھنے کے لیے عالم ہونا کوئی ضروری نہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے، حج کرنے کے لیے عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ایک عالم کی رہنمائی بہت ضروری ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے ایک عالم کی رہنمائی بہت ضروری ہے. لہٰذا دین کی محنت نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں، لیکن علماء کی رہنمائی بہت ضروری ہے. آپ جاتے ہیں، کوئی سوال ایک داعی کے سامنے آ جاتا ہے، وہ داعی اگر کسی عالم کی رہنمائی میں تو وہ سوال ان کے سامنے رکھ دیں اور وہ سوال پوچھیں. ہمارے بہت سے، ہماری فورس ہے، بہت سے ہمارے نوجوان ہیں، اسکولوں میں ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں، اپنے محلے کے کسی مفتی صاحب سے، عالم سے، کسی بزرگ سے وہ جڑے ہوئے ہیں، وہاں کسی نے سوال کیا، اس کا جواب نہیں آ رہا تو وہ جا کے پوچھ لیں. تو یہ جیسے نماز اپنی جگہ ایک فرض ہے، اسی طرح نہی عن المنکر، امر بالمعروف یہ اپنی جگہ مستقل فرض ہے. اس کے لیے بہترین اخلاق میں سے ایک تو ہے نا فرض، ایک یہ کہ بہترین انداز داعی کون سا ہونا چاہیے. تو ہر نبی کے واقعے میں نا کچھ الفاظ آپ کو کامن ملیں گے. جیسے آپ کو ہر نبی کے واقعے میں توکل ضرور ملے گا، ہر نبی کے واقعے میں آپ کو علم ضرور ملے گا کہ علم. تو اسی طرح عالم کا جیسے علم کے لیے جیسے ہر کام ہم سیکھ کے کرتے ہیں، ہر کام، دنیا کا ہر کام سیکھ کے کرتے ہیں، تو دعوت دین کی محنت کا جو کام ہے وہ بھی سیکھ کے کریں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، وہ بھی سیکھ کے کریں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم نہ سیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایک کوتاہی کر رہا ہوں نا، ایک کوتاہی کر رہا ہوں میں. تو اگر ایک شخص ہے، اس کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا ہو، جی میرے کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، نماز کے مسائل نہیں آتے، میں نماز کیوں پڑھوں؟ نہیں بھائی، نماز پڑھ اور ساتھ ساتھ سیکھتا بھی رہے. تو دین کی دعوت دیتا رہے اور ساتھ ساتھ تو سیکھتا بھی رہے. سیکھنے کا یہ ہے کہ بھائی اپنی مسجد میں جا کے تو قرآن شروع کر دے، تو حدیث شروع کر دے، کم سے کم قرآن کا ترجمہ، تفسیر یہ تو تیرے کو آنی چاہیے نا. ٹھیک ہے. داعی کا توشہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح حدیث ہے، مثلا مشکات شریف ہے، ہر مسجد میں تقریباً اس کا درس ہوتا ہے. تو مشکات شریف اور قرآن، یہ دو جو ہے نا، یہ کم سے کم یہ دو، قرآن اور حدیث کا علم آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ اگر کہیں آپ کے ساتھ کوئی اگر کہیں کوئی سوال کرے، کوئی اگلا مطمئن ہونا چاہے، تو اطمینان آپ علم کے بغیر نہیں دلا سکتے. تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی طاقت ہے، علم آپ کی طاقت ہے، ایک داعی کی طاقت ہے، اور یہ طاقت ہر داعی کے پاس ہونی چاہیے. اور پھر اگلا جو ہے وہ یہ طاقت ہونی چاہیے، یہ طاقت لیتے رہنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ عموماً جو ہے جو دعوت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کام کو ہی بس وہ کام سمجھتے ہیں، وہ آگے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. جو سیکھے ہوئے وہ دین کی محنت سے ہٹے ہوئے، تو دو انتہاؤں پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، ان انتہاؤں سے ہمیں نیچے آنا چاہیے. جو دعوت سے جڑا ہوا طبقہ ہے اسے علم کے اس پہ آنا چاہیے، جو علمی طبقہ ہے اسے دعوت پہ آنا چاہیے.
سبحان اللہ. اور خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ لڑکے اور لڑکیاں جو تعلیم یافتہ ہیں ان کو دعوت دین کے لیے اپنی خدمات دینی چاہیے. دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرنا چاہیے جو اقبال فرماتے ہیں. اور جب داعی دین بات کرے تو اس کی گفتگو میں عہد کا لمس نظر آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور وہ یہ بتائے کہ قرآن پرانا کیوں نہیں ہوتا, شریعت پرانی کیوں نہیں ہوتی, اور تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کیسے کرتا رہتا ہے اور کیسے کرتا رہے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ داعی دین علم اور کردار دونوں ساتھ ساتھ چلیں. گفتگو میں عہد کا لمس آنا ضروری ہے. اور ایک آخر میں ایک جملہ رہ گیا ہے, ارشاد فرمائیے. ہمارا بس لاسٹ منٹ. آپ نے جو قیادت کی بات کی نا, ایک تو قرآن ہمیں قوم نہیں کہتا, قیادت کہتا ہے, امت. جی. دوسرے نمبر پہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اس کے لیے قرآن ورڈ استعمال کرتا ہے ارسال کا, بعث کا, بھیجنا. اور اس امت کو بھی اللہ نے بھیجا ہے, اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا اللہ نے وہ اخرجا ہے, اخراج ہے. دونوں کے معنی کنتم خیر امت, تم بہترین امت, اخرجت للناس, تمہاری تشکیل کی گئی. تو اس قرآن اس امت کا اعزاز ہے کہ قرآن اسے امت کہتا ہے. دوسرے نمبر پہ قرآن کریم نے ہمارے لیے لفظ اخراج کا لفظ کیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے نکالا ہے. جی سبحان اللہ. تو ایک بہت بڑا اعزاز اس امت کا ہے. اور اسی طرح شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی, تو آگے ان اقیموا الدین, دین کو قائم رکھو. ٹھیک. تو میری شناخت کیا ہے؟ میری شناخت میرا دین ہے. سبحان اللہ. اور دین میرا بہترین شناخت کیسے بنے؟ میں جہاں ہوں میں اپنے ارد گرد کے ماحول کو دین کے موافق بناؤں. سبحان اللہ. اپنے ماحول کو دین کے موافق بناؤں. میری گفتگو سے میرے کردار میں اتنی کشش ہونی چاہیے کہ لوگ خود بخود میرے قریب آئیں. گفتگو ہو تو گفتگو. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول کہ تکلموا لتعارفوا, کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. جب ایک شخص دین کی بات کرتا ہے اور اپنے اندر دین کو اتارتا ہے تو اس کی باتوں میں اللہ خود تاثیر ڈال دیتا ہے. لوگ اس کے پاس آتے ہیں, اس کی بات کو سنتے ہیں, لیکن عہد حاضر کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرتا رہے, اپڈیٹڈ رہے. آج دنیا کہاں گئی ہے, کہاں جا رہی ہے, اس پر بھی گہری نگاہ رکھنا دین پیش کرنے والی کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے. میں آپ کا بڑا شکر گزار مفتی صاحب, اللہ آپ کو اچھا رکھے. آپ تشریف لائے. انشاءاللہ تعالی کل ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.